وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ حضرات محترم، ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کہیں کوئی زلزلہ آیا، کوئی بیماری آئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی بری خبر ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے یا ہم اس کا خود شکار ہو جائیں، ایک لمحے سے پہلے ہماری زبان پہ ایک لفظ آتا ہے، یا اللہ رحم فرما دے، اللہ رحم کر دے۔ زمین ہلتی ہے تو ساتھ ہی ایک لمحے سے پہلے سارے کام چھوڑ کے یا اللہ رحم فرما دے، یعنی ہماری زبانیں بے ساختہ اللہ تعالیٰ سے رحم کی التجا کرتے ہیں۔ یہ رحم کیا چیز ہوتی ہے جو ہم مانگی چلی جا رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ زمین پر تقسیم کیا، اور اسی ایک حصے کی وجہ سے درندہ اپنے بچے کو نہیں کھاتا۔ یعنی اگر اللہ کا رحم نہ ہوتا، اس کی طرف سے رحمت نہ ہوتی تو یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے اوپر ایک چیز لازم کر لی ہے، اور وہ ہے کہ وہ ضرور رحمت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے، اتنا روئے، وہ جنت میں جو ایک غلطی ہوئی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، پھر ایسے انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہاں پہ عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر کہنے لگے یا اللہ مجھے بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے معاف فرما دے۔ یہ کوئی روایت نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وہ باتیں دل میں ڈالی تھی، وہ جملے کے جو کہہ کے انہوں نے معافی مانگی تھی، اور وہ تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے وہ جملے قرآن میں بھی ذکر کر دیے کہ بندے سوچتے ہوں گے وہ کون سا ایسا لفظ کڑے کہ جو آدم علیہ السلام نے بھی کہا تھا تو ان کو بھی مل گئی تھی معافی، ہم بھی وہ کہیں اور اللہ ہمیں بھی معاف فرما۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر ایک چیز لکھی ہوئی ہے، حدیث میں آتا ہے، وہ صحیح حدیث، فرمایا کہ غلبت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب آ چکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز فرمایا، اور پہلی آیت کو آیت کیوں کہتے ہیں؟ آیت کو آیت اس لیے کہتے ہیں، جملہ نہیں کہتے، آیت اس لیے کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب ہے نشانی۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ایک ایک لفظ ہمارے لیے آیت ہے، نشانی ہے کہ رب کو پہچاننے کسی طرح۔ پہلی آیت، پہلی نشانی اللہ کے ہونے کی ذکر کیا، کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے آغاز۔ اب اللہ تعالیٰ غضب کرنے والے بھی ہیں، قہار بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، الحکیم بھی ہے، العلیم بھی ہے، السمیع بھی ہے، البصیر بھی ہے، سارے ہی ہیں، لیکن اللہ نے اپنا تعارف کیا کروایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں جان لو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو اس کی ہیں، ان میں جو غالب صفت ہے وہ صفت رحمت ہے۔ فرمایا اگر اللہ رب العزت لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑنا شروع کرتا تو ایک جانور بھی اللہ زمین پہ نہ چھوڑتا، اتنے انسان گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت کچھ نہیں کہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا کہ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، وہ حیران ہو کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندہ، آپ بھی؟ کہا ہاں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی رحمت میں لپیٹ کے پھر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اتنے محتاج ہیں ہم رحمت کے اللہ کی۔ اسی لیے جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو مرحوم کہتے ہیں۔ مرحوم مفعول کے وزن پہ ہے، جس کے اوپر رحمت کر دی گئی۔ رحمت ہوئی نہیں، ہمیں نہیں پتہ وہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کچھ ایسے گناہ ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے دور ہو گئی ہو، لیکن مرحوم کا لفظ جو ہے یہ خبر کے معنی میں نہیں یہاں پہ آ رہا، یہاں دعائیہ کلمہ ہے مرحوم۔ یا اللہ میں تجھ سے اتنا گمان ہے تو نے ضرور اس پہ رحمت کی ہوگی، اگر نہیں بھی کی تو یا اللہ اس پہ رحمت فرما۔ یہ دعائیہ ہے اس جگہ کے اوپر، خبریہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے کہ ہو چکی، ہمیں کیا پتہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ سے گمان تو وہ کرنا چاہیے۔ میں نے پچھلے خطبے میں حدیث بھی بیان کی تھی، فرمایا کہ میں اپنے بندے کا گمان کے ساتھ ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہونا چاہیے، اسی لیے ہم مرحوم کہتے ہیں جی مرحوم کے یہ چیزیں چھوڑ کے گیا کہ امید ہے کہ اللہ اس پہ ضرور رحمت فرمائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارا دنیا کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چل رہا ہے، اور ہمارے گناہوں پہ بھی پردہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے، اور جنت میں بھی جانا رحمت کی وجہ سے ہے، سارا کچھ رحمت کی وجہ سے۔ بے ساختہ کلمہ بھی یہی ہوتا ہے یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ تو رحمت کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ ایسے کام شروع کر دیں کہ یا اللہ تیری رحمت ہمیں مل جائے، تیری رحمت تو ساری چیزوں پر وسیع ہے، تو پھر ہمیں کون سے ایسے کام کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما دے؟ یہ ہے اصل موضوع آج کا، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم یہ کام ضرور کریں گے کہ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرما دے۔ اور ایک وہ حدیث سے آغاز کرتے ہیں کہ حج کے موقع کے اوپر جب بندہ وہاں جاتا ہے تو طواف کر لیتا ہے، طواف کرنے کے بعد وہ سعی کرتا ہے اور صفا مروہ کی فارغ ہو جاتا ہے۔ جب وہ فارغ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے لیے کیا چیز لازم ہوتی ہے؟ اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ یا تو کٹنگ کروائے یا سر کے بال سارے کے سارے منڈوا دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، ہم ہر آئے گئے کو 50-100 روپیہ دیتے ہیں، پریشان حال بندہ، یار میرے ہاتھ سے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، کیا خوبصورت بات۔ فرمایا اللہ رب العزت رحم اللہ المحلقین، یہ جو پورے سر کے بال منڈوا دیں، ٹنڈ کرا دیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرما دے۔ یعنی انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ سر کے بال ہے، کیا ہے؟ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں سے 3 بندوں کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ارادہ کیا، اور وہ تینوں کے تینوں ایک آزمائش کا پہلے شکار ہوئے۔ ایک بندہ وہ تھا جو اندھا تھا، ایک بندہ وہ تھا کہ جو کوڑی تھا، ایک بندہ وہ تھا جو گنجا تھا۔ سر کے بال نہ ہونا انسان کی خوبصورتی کے اندر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی فرق آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 3 کی آزمائش، معلوم ہوا کہ یہ بطور آزمائش ہے سر کے بالوں کا اڑ جانا۔ تو ایک بندہ ہے وہ جب رب کے سامنے جاتا ہے، طواف کر لیا، صحیح کر لی، تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یہ یا اللہ یہ بال پڑے ہیں بھی پھینک دیا، تجھے میں ایسے خوبصورت لگتا ہوں، میں ایسے ہی بن جاؤں گا، تجھے خوبصورت لگنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا چہرہ نہیں چاہیے کہ میں شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کے کہوں کہ بڑا خوبصورت، جس طرح تو خوش ہے اس طرح میں خوش ہوں، یہ سر کے بال سارے کے سارے میں نے پھینک دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جذبات والے بندے کے لیے دعا کی، رحم اللہ المحلقین، اللہ ان کے اوپر رحمت فرمانا کہ جنہوں نے سر کے سارے بال اتروا کے سائڈ پہ رکھ دیا، ٹنڈ کروانے والوں پہ رحمت فرما دے۔ ایک صحابی قریب تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے تھے نا تو صحابہ ساتھ اضافی بات ضرور پوچھ لیا کرتے تھے۔ جیسے فرمائیں کہ ایک بندہ ہے، اس کی 3 بیٹیاں ہوں، اس نے ان کی تربیت کی اور اچھی جگہ شادی کر دی جس طرح کر سکتا تھا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ کہا اگر 2 ہوں، صحابہ کم سے کم کی بھی پوچھ لیا کرتے، وہ تو زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن کم سے کم کی ضرور پوچھ لیا کرتے تھے۔ وہ ساتھ ہی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کٹنگ کروا لے، وہ تو سارے کے سارے منڈوا رہے ہیں بال،
پوری امت کا خیال ہے. کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو سر کے بال کٹوانا پسند کریں گے, منڈوائیں گے نہیں. وہ سمجھیں گے جی ہم بڑے عہدے دار ہیں اور اگر ہم نے اس عہدے پہ واپس جانا تو اچھا نہیں لگتا. میں جی کمشنر صاحب ہوں, جی میں وزیر اعظم صاحب ہوں, میں وزیر اعلیٰ صاحب ہوں, میں جی فلاں صاحب ہوں, میں صدر ہوں جی. تو وہ جو وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ سہولت سے فائدہ اٹھا لیں, ورنہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ کہ سر کے سارے بال اتر جائیں گے, ہو سکتا ہے وہ عمرہ ہی چھوڑ دیں. اور انہوں نے درخواست کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف کٹنگ کرا لے. آپ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جو ٹینڈ کروائے. جواب ہی نہیں دیا. پھر ایک صحابی نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ کٹنگ کروا لے تو جائز تو تھا, لیکن وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی رحمت کی دعا فرما دے. 3 دفعہ کے بعد کہا اچھا پھر جو کٹنگ کروا لے وہ. ہمارا صلی کا اللہ رحمت للعالمین, یہ رحمت بنا کے بھیجا گیا تھا, اس لیے دعا کر دی. خواہش یہی تھی کہ سر کے بال سارے کے سارے اتروا دو, اللہ تم پہ رحمت فرما دے. ایک یہ طریقہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حج عمرے کی بار بار سعادت نصیب فرمائے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ ہم پہ رحم فرما دے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. شک نہ کرو اس بات میں, شک و شبہ سے بالا تر ہے. رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب من المحسنین, جو نیکی کرے گا اس نیکی کرنے والے پہ اللہ کی رحمت ضرور برسے گی, ضرور برسے گی. اللہ فرماتے ہیں کسی چھوٹی سے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو, رب پتہ نہیں اس نیکی سے خوش ہو جائے. کسی گناہ کو حقیر سمجھ کے نہ کرو کہ کہیں اللہ اس گناہ پہ نہ پکڑ لے انسان کو. صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے, مشہور و معروف حدیث ہے. ایک عورت جا رہی تھی, وہ بہت نیک عورت نہیں تھی. گزرتے گزرتے اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ ایک ریت جو قریب گیلی ریت تھی کنویں کے قریب, اس کے اوپر اپنی لمبی زبان لگا لگا کے منہ میں ڈال رہا کہ اس کی تری اور اس کی ٹھنڈک, اس کے اندر کو پیاس کی ضرورت, پیاس تھی اس کو. اب اس سے برداشت نہ ہوا, یہ کنویں کے اندر اتر گئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جن افراد نے کنویں دیکھے ہوں کتنے کتنے گہرے کنویں ہوتے ہیں, کتنی کتنی سیڑھیاں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ 2 منزل چڑھنا پڑ جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے. وہ کتنی گہری 100 150 سیڑھیاں نیچے, تو وہ گہرے کنویں کے نیچے اتری, جوتے کے اندر اس نے پانی بھرا اور پھر اوپر آئی اور اس کتے کو پانی پلا دیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو بخش دیا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, نیکی کرنے والوں پہ اللہ کی رحمت نہایت قریب ہے, ضرور برکھا برسے گی. اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرما دیں گے اس بندے کے اوپر کہ جو نیکی کو ہلکا نہیں سمجھا. کوئی نیکی مل گئی کر لی. پھر فرمائیں کہ اگر انسان زندگی کے اندر کسی موقع کے اوپر بیمار ہو جاتا, اس بیماری کے اندر انسان صبر کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا, اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنے پیغمبر تھے میرے علم کے مطابق, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, جب ان کا تذکرہ کیا ان کے ساتھ رائیول کا تذکرہ کیا, ان کا مخالف کا تذکرہ کیا, جو ان کو تکلیفیں آئی ہیں, اس کی قوم نے تکلیفیں دی, نوح علیہ السلام کی قوم نے تکلیفیں دی, لوط علیہ السلام کی قوم نے تکلیفیں دی, فلاں نے تکلیفیں دی, موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تکلیفیں دی. لیکن ایک نبی ایسے ہیں جن کی قوم کی تکلیفیں ذکر نہیں ہو رہی, اور وہ ہیں ایوب علیہ السلام. ان کی ذاتی آزمائش کا اللہ نے ذکر کر دیا, اور وہ نبی ہیں اللہ کے. اور وہ نبی کیا کہہ رہے ہیں, ذاتی آزمائش کیا آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا تھا اور اولاد بھی بھرپور عطا فرمائی تھی, اور بہترین اس زمانے کے جانور مویشی ان کو عطا فرمائے تھے, فصلیں تھی, بڑے امیر تھے. آزمائش آئی, ایک ایک کر کے سب چیزیں ختم ہو گئی. ایک بیوی ساتھ رہ گئی, باقی ساتھ چھوڑ گیا. شاید ساتھ چھوڑ گئے, چاہے وقت آیا کچھ ہوا وہ چلے گا. اور جسم کے اوپر بھی آزمائش آنی شروع ہو گئی, جسمانی عوارض اور بیماریاں بھی ان کے اوپر آنی شروع ہو گئی آزمائش کے طور پر. ایک وقت ان کو جب بہت شدید آزمائش آئی نا, اور زبان کے اندر بھی لڑکھڑاہٹ, اور ایسا محسوس ہوا کہ میں اب اللہ کا ذکر کیسے کروں گا, تو بےتاب ہو کے کہنے لگے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.
مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، جھولی پھیلا دی ہے، کہیں نہیں گیا، اب میرے پہ رحم فرما۔ اور اللہ رب العزت نے اسی لمحے ان کو ٹھیک کر دیا اور کہا یہ یہاں ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر جو ہے وہ اس سے پانی سے نہائیں، اور ساتھ ہی ان کو کہا کہ جب یہ نہا رہے تھے تو آسمان سے جو ہے وہ سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ٹڈیوں کی شکل میں نازل ہونے شروع ہوئے، وہ ٹھیک ہوئے اور ساتھ اس کو پکڑنے لگے۔ کہا آپ اس کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں؟ کہا یہ اللہ تیرا فضل ہے، میں تیرے فضل سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، یہ تیرا فضل ہے۔ جس وقت انسان بیمار ہو اور بیمار آدمی اپنے رب سے رحمت کا تقاضا کرے، رب اس پہ رحمت فرما دیتے ہیں۔ حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، تو بیماری جب طویل ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہو رہی، کوئی لمبی بیماری ہے، جیسے کئی افراد ہیں وہ شوگر کے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں کہ ان کے پاؤں بھی خراب ہو چکے ہیں، جلد بھی پتلی ہو چکی ہے، اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تڑپتے ہیں اور وہ نہیں رکھ سک رہے، سر میں اسے چکر آنے شروع ہوتے ہیں کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ کئی افراد جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے، کئی دفعہ رو پڑے، کہنے لگے آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے ایسی صحت دے میں دوبارہ اس زمین پہ رب کے سامنے سجدہ کروں۔ یہ جو کرنے والے ہیں اگر ان کو احساس نہ ہوا تو کہیں اللہ واپس یہ توفیق نہ لے لیں۔ تو کئی بیمار افراد، کہا یہ بیماری جب طویل ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس بیماری کے بدل ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جو جو تکلیف پہنچتی جاتی ہے بخشش ہوتی جاتی ہے، ہوتی جاتی ہے، اس انداز سے کہ جیسے تیز ہوا جھکڑ چلے اور خشک پتوں کو گرا دے، انسانی جسم کے اوپر جو گناہ لگے ہوتے ہیں یہ بیماری ان کو ایسے گراتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ بیماری اتنی طویل ہو جائے کہ اسی بیماری میں وہ بندہ فوت ہو جائے، اور میں اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم فرما دیتا ہے۔ تو جو رب نے رحم فرما دیا تو پھر تو وہ سچا مرحوم ہو گیا نا۔ تو یہ جو رحمت ہے، یہ بیماری کی حالت میں صبر کے ساتھ اللہ ضرور اس کے اوپر رحمت فرما۔ پھر فرمایا کہ یہ نماز ہے، ان کو ہلائیں، نماز ہے، فرمایا کہ رحم اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ خاص رحمت فرمائے کہ جو بندہ عصر کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں ادا کرتا، اور یہ وہ ہے کہ جو عام بندے چھوڑ دیتے ہیں، سارے چھوڑ دیتے ہیں تقریباً۔ عصر کی نماز کے بعد چونکہ سنتیں نہیں عام پڑھی جاتی تو وہ لیٹ آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، نماز کے ساتھ اس کو غیر موقدہ بنایا ہوا ہے۔ یہ موقدہ اور غیر موقدہ کو ذرا سمجھ لیں۔ سنت ہوتی ہے، لیکن وہ سنت کے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام اختیار کیا ہو یا اس کی ترغیب دی ہو کہ اس کے کرنے پہ یہ اجر و ثواب ہے، یہ تاکید کی وجہ سے مؤکدہ ہوتی ہے۔ تاکید کی وجہ، کہتے ہیں نا بار بار تاکید ہے جی، آپ نے ضرور آنا ہے جی، تو وہ تاکید شدہ کام کو مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو اتنی بڑی تاکید آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ غیر موقدہ کیسے ہو گئی؟ معذرت کے ساتھ اگر کسی نے نہیں اس کو غیر موقدہ ہی سمجھا ہے تو دوبارہ اصلاح کرے۔ تاکید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی نا، تو کر تو دی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم فرمائے کہ وہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ جو بھی 4 رکعتیں ادا کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس سے بڑی تاکید اور کیا ہوگی، اس سے بڑی ترغیب اور کیا ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ مؤکدہ کی نہیں جائیں گے۔ تو وہ جو غیر مؤکدہ کہتے ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی ہیں کہ جس کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ترغیب کوئی نہیں دی۔ جیسے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ظہر کے بعد کچھ مہمان آ گئے تو ان میں مشغول ہو گئے، تو اس وجہ سے وہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو وہ سنتیں نہیں پڑھ سکے، تو نماز گھر جا کے پھر جو آپ نے ادا کر کی کہ سب کے سامنے ادا نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 2 ادا کر دی، اس دن تو ادا کر دی ہوں گی، اس کی وجہ سے روٹین تو نہیں نہ بنتی۔ ایک بندے کی کوئی سنتیں رہ جائیں تو کیا وہ روٹین بنا لے گا ساری زندگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے ادا، یہ ہے غیر موقدہ کہ بعض خاص ترغیب نہیں دی کہ تم نے بھی کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں غیر موقدہ۔
یہ غیر موقدہ کی تعریف نہیں بنتی کہ جو ہم نے کہہ دیا کہ بس غیر موقد ہے. موقد وہ کہ جس کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، تاکید فرما دیں گے تاکید سے. تو فرمایا اللہ رب العزت اس بندے پہ خاص رحم فرما دے کہ جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے. اب یہ 2 کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اکٹھی 4 بھی ہیں، کیونکہ جب لفظ 4 آ جائے اربعن تو 4 اکٹھی بھی ایک سلام سے، جیسے عصر کی نماز ہے ویسے سنتے بھی ادا کی جا سکتی ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ پڑھ لے تو اس کی الگ حدیث بھی ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا صلاۃ اللیل والنہار، نہار کے لفظ بھی ہیں، مسنا مسنا 2 کر کے بھی پڑھے تو بہتر یہ 2 کر کے پڑھے. اگر اکٹھی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا. اس کے بعد نماز پڑھنے میں فرائض کی تو ادائیگی میں ہے، یہ رحم اللہ فرمائے گا اس پہ، لیکن تہجد کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ رجلا، اور دوسرے میں آگے آتا رحم اللہ امرأۃ. اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر بھی رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس عورت کے اوپر بھی رحم فرمائے. فرمایا اس بندے پہ رحم فرمائے کہ جو رات آدھی کو اٹھتا ہے اور وہ 2 رکعت وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ بیوی کو جگاتا ہے، اور اگر وہ بیوی نہیں اٹھتی تو پانی کے کچھ چھینٹے اس کے چہرے پہ مار دیتا ہے، اور اس وجہ سے اس کی نیند اڑتی ہے، وہ بھی اٹھ کے نماز پڑھتی ہے. اور فرمایا رحم اللہ امرأۃ، اللہ تعالیٰ اس عورت کے اوپر بھی رحم فرما دے کہ جو رات کو اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، پھر اس کے خامد کو اٹھاتی ہے، اپنے خامد کو اٹھاتی ہے، وہ نہیں اٹھتا، پھر پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پہ مارتی کہ نیند اڑے گی، یہ بھی پڑھے گا رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے. فرمایا اللہ تعالیٰ ان بندوں کے اوپر خاص رحمت فرمائے. پھر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 میں کچھ چیزیں ذکر ہیں کہ جن کے کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کے بندوں کے اوپر ضرور رحمت فرمائے گا. ان میں ایک تبلیغ ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. جو لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے جڑا جتھے لگا لگا رہن دو، سانو کی لگے. وہ سانو کی لگے کے اوپر نہیں رہتے، وہ ان کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ اولاد کو ایک دفعہ قرآن مجید پڑھا دیا تو کافی ہے. وہ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھ رہے ہیں. یہ غلط ہے یہ سارا رویہ. وہ کہتے ہیں جی میں نے تو چھوٹے ہوتے ان کو قرآن پڑھا دیا، اب یہ نہیں پڑھتے تو ان کی غلطی ہے. کیوں؟ اگر یہ مستقل شراب پینے لگ پڑے تو کیا ہم ان کو نہیں روکیں گے؟ روکیں گے. اگر قرآن نہیں پڑھتے تو یہ بھی تو وہی گناہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، قرآن سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. اور اگر قرآن سے پیچھے ہٹیں گے تو گناہ کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے. آپ کا کام آخری سانس تک کہتے رہنا ہے، کہتے رہنا ہے، کہتے رہنا ہے، اس سے نہیں پیچھے ہٹنا. یہ نہیں کہنا کہ میں نے ان کو چھوٹے ہوتے قرآن پڑھا دیا کافی ہے، میری ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں، ذمہ داری نہیں ختم ہوئی. ذمہ داری موت کی آخری سانس تک چلے گی. ہمیں اپنی اولاد کا ساتھ جانا ہے جنت کے اندر، چھوڑ کے نہیں جانا ان کو. تو سوچ لینا ہے کہ میں اکیلے ہی کام کرتا چلا جاؤں گا تو کافی ہے. جب نماز پڑھنے جانا ہے ساتھ لے کے جانا ہے. جو ملازم ہے مالک سے التماس کر کے جائے اس کے رتبے کے مطابق. اور جو 2 پارٹنر ایک جا رہے ہیں اگر ان میں دوستی ہے تو اس کو کہہ کے جائے پیار سے. اور جو سربراہ جا رہا ہے دکان بند کر کے جائے، اس کی ذمہ داری ہے. ہمارے والد صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ہم نے ان سے یہ تربیت سیکھی تھی، اور یہ سنت کے عین مطابق تربیت ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب سے صرف تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے جو ماتحت ہیں ان کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا. انہوں نے تربیت کی. وہ دکان کے اوپر کبھی بھی ایسا ملازم نہیں رکھتے تھے کہ جو بے نماز ہوتا تھا. بے نمازی کو رکھ لیا ایک دفعہ، اس کو کہا نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ گیا، کہتا میں نے نہیں پڑھنی. کہا نکل جاؤ، میں رب سے رزق مانگ رہا ہوں، رزق رحمت ہے، اور تو رحمت کو نچوڑ لے گا، ختم کر دے گا. ادھر میں پیسے کما کے گھر جاؤں، گھر کوئی مصیبت بنی ہو اور میرا رب ہی مجھ سے ناراض رہے. تم یہاں سے دکان سے جاؤ، جہاں پہ بھی ہو کے آنا ہو کے آ جاؤ. میری طرف سے تم اس وقت میں آزاد ہو، تم نماز پڑھو. اور ہماری ان آنکھوں گناہگار آنکھوں نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کچھ ہی مہینوں بعد نمازی بن گئے. والد صاحب نے پوچھنا آپ نے کتنی نمازیں پڑھی؟ تو نماز پڑھنے کے اوپر کچھ نہ کچھ ایڈوانس کو بونس دے دیا کرتے تھے خوشی کے ساتھ. تو ابتدا کے اندر آہستہ آہستہ جیسے چھوٹے بچوں کو کبھی بزرگ سکھایا کرتے تھے، اب تو وہ چیزیں ہی ختم ہو گئیں. وہ ان کو کہتے تھے کہ آپ نے اگر سورۃ ملک یاد کی تو آپ کو یہ کچھ ملے گا، آپ نے فلاں دعا یاد کر کے سنائی تو یہ انعام ملے گا. آج کل تو انعام سارے ختم ہو گئے، اور ان کو صرف اور صرف برگر اور پیزوں کے اوپر لگایا، اور ہر دوسرے چوتھے دن کھلا پلا رہے ہیں.
اور فقیر کو دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور غریب کا تن ڈھانپنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور اس کو جوتا لے کے دینے کے لیے پیسے نہیں ہے. پورے معاشرے کا کردار دیکھیں. لیکن اپنے بچوں کے لیے ہمارے پاس ہزاروں اڑانے کے لیے ہیں، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے انعامات نہیں ہیں. آج بھی عرب معاشرے کے اندر آج بھی اسی طرح ہے. اسی لیے آپ دیکھیں وہ اکثر نمازی ہیں. تو اگر ملازم طبقہ ہے نماز نہیں پڑھ رہا تو ازراہ کرم اس کے لیے کچھ 5 نمازوں کے اوپر کچھ نہ کچھ انسینٹیو رکھے تھوڑا سا. اگر وہ پکا نمازی بن جائے گا، کل قیامت کے دن آ کے گواہی دے گا، آپ کا حساب ہو رہا ہوگا، یہ باہر نکل کے آئے گا، رب سے اجازت طلب کرے گا، اللہ اس کو اجازت دے دے تو کہے گا یا اللہ میں بے نمازی تھا، تجھے تو سارا کچھ پتہ ہے، یہ جان بوجھ کے مجھے نماز کے لیے بھیجتا تھا، کبھی نماز پڑھ لیتا تھا میں تو پھر اس وقت مجھے کچھ نہ کچھ انعام دیتا تھا، میری حوصلہ افزائی ہوتی تھی، شروع میں انعام کے لیے پڑھتا رہا، آہستہ آہستہ میرا دل تیرے ساتھ لگ گیا. آپ کو یہ گواہی نہیں چاہیے؟ اس وقت تو انسان ترسے گا، پکڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھی جا رہے ہیں، یہ ادھر دیکھے گا، یہ ادھر دیکھے گا، پریشان ہوگا. اور میں لا یزال قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قدم ہلا نہیں سکے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلا نہیں سکے گا جب اس کا حساب شروع ہونا. تو کیا تصور ہوگا کہ وہ بندہ آ کے گواہی دے دے، تو ایک اور ملازم آ کے گواہی دے دے. یعنی میں نے بھی کچھ دیر اس کے پاس کام کیا، میں جب تک ان کے پاس رہا انہوں نے مجھے نماز کے لیے ضرور بھیجا. گاہک آیا ہوتا تھا تو کہتے تھے نہیں بیٹا ٹھہر جاؤ، بھائی ٹھہر جا، اللہ کا کام پہلے. میں اتنا متکبر نہیں ہوں، ادھر آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر اور میں یہیں پہ بیٹھا کماتا رہوں، نہیں، مجھے ایسی کمائی نہیں چاہیے، مجھے رب کی رضا چاہیے. تو اس بندے کے اوپر اللہ خاص رحمت فرماتے ہیں. جو میں عرض کر رہا تھا کہ عصر کی سنتیں بھی ادا کرتا ہے، تو جس کو عصر کی سنتوں کی عادت پڑ جائے گی تو وہ نماز تو خود بخود ہی ادا کرے گا. جس کو تہجد کی عادت پڑ جائے گی، میاں بیوی ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہوں گے، تو جو بڑے لوگ ہیں آج تہیہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ الرحمن ضرور رات کا الارم لگانا ہے. تو جو پہلے اٹھ جائے وہ نماز پڑھے، اور اپنی بیوی، اور اگر بیوی اٹھ جائے تو اس کو تلقین کریں آپ نے مجھے اٹھانا ہے، اور اٹھانے کا نبوی طریقہ بتانا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہوئے دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایسے چھینٹے بتائیں ان کو کہ یہ نبوی طریقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ قرآن مجید سننا. اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم توجہ سے سنا کرو، کیونکہ جب توجہ سے سنیں گے تو پھر قرآن سمجھ میں آئے گا. جب سمجھ میں آئے گا تو اللہ رب العزت عافیت عطا فرما دیں گے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائیں گے، اور دل قرآن میں بھی لگنا شروع ہو جائے گا. لیکن میرا ایک زندگی کا دیکھا ہوا تجربہ ہے کہ جو آنکھیں بہت زیادہ غیر محرموں کو دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہیں وہ رونا اللہ ان سے چھین لیتا، اور جو کان مستقل گانے سننے کے عادی بن جاتے ہیں اللہ رب العزت قرآن کی حلاوت ان سے نکال لیتا. ان کو قرآن کے سٹیٹس اچھے نہیں لگتے، ان کو آیات وہ فیسینیٹ نہیں کر رہی ہوتی، ان کو آیات اپنی طرف راغب نہیں کر رہی ہوتی، ان کو گانا دلچسپ لگ رہا ہوتا. تو یہ آنکھ اور یہ کان، یہ قرآن کو دیکھنا اور قرآن کو اپنے سینے میں لے کے آنا، جب یہ سینے میں آ جائے گا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عینن، اللہ تعالیٰ اس آنکھ کے اوپر بھی رحمت فرمائے، بقت من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے رو پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی رحمت فرمائے. اب کتنے مشکل کام چلی جا رہے ہیں، وہ آسان کام نہیں سمجھ آ رہا. عصر کی نماز پڑھنی مشکل ہے، سنتوں کے ساتھ رحمت. چھوٹی نیکیوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، ان کے ساتھ رحمت. تہجد کے لیے اٹھنا اور اٹھانا، اس کے اوپر رحمت. تو یہ رحمت جب چیز بڑی ہوتی ہے تو اس کی محنت بھی زیادہ ہوتی ہے. آپ نے بڑی مہنگی گاڑی خریدنی ہے تو اس کے پیسے بھی زیادہ دینے پڑتے ہیں. جب رب کی خاص رحمت ہے، کہتے ہیں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ خاص رحمت فرما دے. وہ کون سی خاص رحمت ہے؟ یہ اعمال کریں گے اللہ خاص رحمت فرما دے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں پہ رحم فرماتا ہے، رحمان ان بندوں پہ ہے، پر وہاں پہ لفظ بھی الرحمان ہے. فرمایا رحمان ان بندوں پہ رحم فرماتا ہے جو لوگوں پہ رحم فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پہ رحمت فرماؤ، اللہ آسمان والا تم پہ رحمت فرما دے.
ایک حدیث اور میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحمت فرماتے ہیں کہ جو سمحن اذا باع، جب کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو بڑا ہی آسان ہوتا ہے اس سے خریدنا، وَإِذَا اشْتَرَىٰ، جب وہ خریدتا ہے تب بھی اس سے بڑا آسان ہوتا ہے خریدنا، یعنی خرید و فروخت میں بڑا آسان ہوتا ہے۔ ایک جھوٹی حدیث ہم نے اتنی زبان زد عام کر دی ہے کہ یہ صحیح حدیث بھول چکے۔ جھوٹی حدیث کیا ہے؟ جو ایسے ہی گھڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں اتنی بحث کرو کہ پسینہ آ جائے، اور مصیبت بنی ہوئی ہے اور حدیث کا سہارا لے رہے ہیں، بالکل صریح جھوٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آسانی سے خرید و فروخت کرنے والا بندہ ہے اس کے اوپر اللہ رحم فرما دے، دعا فرما رہے ہیں۔ فرمایا جب مال کا تقاضا کرتے ہوئے آسانی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرما دے۔ بلکہ ایک واقعہ بھی سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی امتوں میں سے ایک آدمی تھا، صحیح بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، جب فرشتے آئے اس کی جان نکالنے کے لیے تو کہا یہ کیا کرتا ہے، کیا کرتے ہو؟ کہا میں تجارت کرتا تھا، میں نے کچھ ملازم رکھے ہوئے تھے، ان ملازموں کو یہ میں نے کہا ہوا تھا کہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں اس وقت اس کو تھوڑی مہلت دے دو، اور جس کے پاس ویسے ہی ختم ہو جائے اس کو میری طرف سے معاف کر دینا۔ کہا اللہ رب العزت نے اسی بات کے اوپر اس پہ رحم فرمانے، یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے 4 پیسے چھوڑ دینا، اور ہم نے اس کی مخالف حدیث بنائی ہے اور ثواب سمجھ کے محنت کر رہے ہیں۔ کہتے نہیں جی یہ تو بڑی سنت ہے جی بحث کرنا، کس نے کہا بحث کرنا سنت ہے؟ اور جھوٹی روایتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں میں اندر بیان کی ہوئی ہیں اور وہ سنت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی بدعت اور کون سی ہوگی کہ ساری زندگی ایک کام کرتے گزر جائیں، کل قیامت کے دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو نہیں یہ کہا ہی نہیں تھا، بندہ شرمندہ کا شرمندہ ہو جائے۔ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، الزامات مت لگاؤ ان کے اوپر۔ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جان بوجھ کے کسی نے میرے پہ الزام تراشا، جھوٹا بہتان لگایا، کوئی جھوٹی روایت میرے پہ بیان کی جان بوجھ کے، شکر ہے جان بوجھ کے نہیں ہو رہی امت کر رہی، لیکن فرمایا جس نے جان بوجھ کے کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ آج روایت آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی ہے۔ بحث کرنا کوئی سنت رسول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں تجارت کا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک بندے کی سواری جو ہے وہ آہستہ چل رہی تھی، تو وہ بار بار پیچھے رہ جاتا تھا، تو پریشان ہے، سارا قافلہ آگے میں پیچھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، وہ آگے ہو گیا، لیکن اس کے دل میں یہی تھا کہ یہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہوئی ہے سواری، وہ آگے پیچھے جب سفر کروں گا یہ پوستی ہے، سست ہے، خراب ہو چکی ہے، جس طرح یعنی وہ سواری کہ جو اب بوڑھی ہو چکی ہے، وہ نہیں جا سکتی، لاغر سواری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو، کہا یہ بیچو گے مجھے؟ کہتا اس سے بڑی بات اور کون سی ہوگی، آپ خرید لیں۔ اس کو اندازہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خریدیں گے، برکت بڑھ جائے گی، ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، تو انہوں نے بیچ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کوئی بحث نہیں کی کتنے کی بیچو گے، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم تو چیز خریدنے جاتے ہیں اس کو 10 باتیں سناتے ہیں، کہتا سیزن آؤٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا، آپ نے جو ریٹ لگانا لگا دیں، یہی سنت رسول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریٹ طے کر لیا کہ یہ ریٹ ہوگا، اس نے بھی کوئی بحث نہیں کی، بہت سکون سے سودا ہو گیا، ایک لمحے میں سودا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ابھی سواری لے لو، سواری دے کے مدینہ پہنچ کے تو پیسے لے لینا۔ تو جس وقت وہ آئے انہوں نے کہا لیں جناب یہ سواری لے لیں، تو پیسے اس نے وصول کر لیے، سواری وصول کر لی۔ تو جب وہ جانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بات سنو کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دل میں کیا ڈر ہے، یہ واپس ہو جانا، سودا واپس ہو جائے گا۔ کہا نہیں یہ سواری بھی لے جاؤ اور پیسے بھی لے جاؤ۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت۔ ہماری طرح تجارت نہیں کیا کرتے تھے کہ سودا خرید لیا بعد میں بات کاٹ لی، کہا جی آپ کا سودا خراب نکلا، خراب تھوڑا سا نکلا ہے، اس کو زیادہ پیسے ڈال دیے۔ کہا کتنے پیسے لینے ہیں؟ کہتے 35-40 لاکھ روپیہ بھی لینا ہے، یہ بل ہے، اچھا چلو ابھی 30 پکڑو، تمہیں جو 6 مہینے بعد دینا ابھی ٹھیک ہے، یہ سارے کا سارا ناجائز کم کر رہا۔ کس بات کے پیسے کاٹے جا رہے ہیں؟ کیوں دوسرے بندے سے پیسے اس طرح وصول کیے جا رہے ہیں؟ کوئی مٹھائی کے پیسے وصول کر رہا ہے، کوئی خوشی سے کہہ رہا ہے دے دو، خوشی کو رشتہ داری میں قائم ہوئی ہے، کس بات کی خوشی؟ پیسے اس کے واپس کرو، اس کے جتنے بنتے ہیں وہ اپنی جیب سے خود ہی نکال کر کوئی بات نہیں اللہ نے مجھے بھی نفع دے دیا تو بھی رکھ لے، یہ جائز ہے اس کے لیے۔
تراضٍ منکم کے لفظ ہیں، یہ 5واں پارہ ہے، دوسرا صفحہ، پہلی آیت۔ فرمایا تراضٍ من، جس پہ تم لوگ راضی ہو جاؤ، پہلے راضی تو ہو گئے، اب کس بات کے پیسے کاٹ رہے ہو اس سے؟ یہ اس بات کے پیسے کاٹ رہے ہو، میں نے کہا تھا میں جون میں پیسے دوں گا، تو یہ لو آپ کے 35 لاکھ تھے، تو کتنے مجھے چھوڑتے ہو؟ کیوں چھوڑتے ہو؟ کس بات کے چھوڑتے ہو؟ اب وہ اس کے پیسے واپس کرو، وہ خوش ہو گئے، وہ کہ ٹھیک ہے جی واپس اتنے لے لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس نے اپنی مرضی سے دیے ہیں آپ کو، لیکن اس کو پہلے ہی بتا دینا کہ نہیں اب کتنے چھوڑتے ہو۔ یہ جائز نہیں ہے، بعض چیزیں کچھ کڑوی ہوتی ہیں لیکن ہوتی شریعت ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے تاکہ اللہ ہم پہ رحم فرما۔ آخری آیت سن لیں، فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، فرمایا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم فرمایا جائے۔ تو یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی باتیں ہیں، اگر نہیں بھی ہمیں عام روٹین میں کرتے تو انشاءاللہ ارادہ کریں گے، کام کریں گے تاکہ اللہ ہم پہ قیامت کے دن خاص رحمت فرمائے، دنیا میں بھی رحمت اور اللہ آخرت کے اندر بھی رحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔